دیکھ لینا تم دونوں، اس بار عید پر میں اس حویلی کے سب سے کھڑوس اور سڑیل انسان سے اتنی بھاری عیدی وصول کروں گی کہ تم دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا اور حویلی کے کشادہ لان میں دوپہر کے وقت کزنز کی محفل سجی ہوئی تھی، جہاں گھر کی سب سے کم عمر چلبلی اور بے حد حسین لاڈلی علی سے پورے جوش و خروش سے دعویٰ کر رہی تھی۔ اس کی اس دیوانگی اور معصومیت پر فہد اور ہیرا کے بے ساختہ کہے چھوٹ گئے۔ علیزے بھی ذرا ہوش کے ناخن لو، وہ ارسلان بھائی ہیں، کوئی عام انسان نہیں جن سے تم اتنی آسانی سے عیدی نکلوا لو گی۔ ان کے تو ماتھے پر ہر وقت 12 بج رہتے ہیں، ذرا سی بات پر وہ بھڑک جاتے ہیں اور تم ان سے بھاری عیدی کی توقع کر رہی ہو۔ میں تو کہتا ہوں تم یہ خیال اپنے دل سے نکال ہی دو۔ فہد نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ فہد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے علیزے، تم کچھ زیادہ ہی اونچے خواب دیکھ رہی ہو۔ ارسلان بھائی تو کسی کو سیدھے منہ سلام کا جواب تک نہیں دیتے اور تم ان کی جیب ڈھیلی کروانے چلی ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، مفت میں ڈانٹ پڑ جائے گی اور عید کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ ہیرا نے بھی فہد کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ارے وہ کہتے ہیں نا، سوچی پیا تے بندہ کیا، آخر کو میں اس گھر کی سب سے لاڈلی ہوں اور دادا جان کی بھی آنکھ کا تارا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے عیدی نہ دی تو میں دادا جان سے ان کی شکایت لگا دوں گی اور پھر دادا جان ان کی اچھی خاصی کلاس لیں گے۔ علیزہ نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے پورے یقین سے کہا۔ علیزے کے والدین اس کے بچپن میں ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے، جس کے بعد دادا جان اور اس کی تایا تائی جان یعنی ارسلان کے والدین نے اسے لاڈ پیار سے پالا تھا کہ اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی اور وہ پورے گھر کی جان تھی۔ دور پودوں کی اوٹ میں کھڑا ارسلان ان کی یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اور اس کے سخت اور روکھے چہرے پر ایک انتہائی دلکش اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا یہ شرارتی اور بے باک لڑکی دراصل اس کے منگیتر ہے، جس کا فیصلہ دادا جان نے برسوں پہلے جب اس کے والدین بھی حیات تھے تب ہی کر دیا تھا۔ لیکن علیزے اس اہم ترین بات سے بالکل بے خبر تھی اور شاید اسی لیے وہ ارسلان سے اتنی بے تکلفی سے الجھتی رہتی۔ ارسلان حال ہی میں لندن سے اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا اور خاندانی کاروبار کے ساتھ ساتھ گھر کا سارا نظام بھی اسی کے مضبوط ہاتھوں میں تھا، جس کی وجہ سے اس کے مزاج میں اس قدرتی روب اور سختی آ گئی تھی۔ وہ حویلی کا سب سے باوقار اور با اختیار شخص تھا، جس کے ایک اشارے پر گھر کے سارے کام ہوتے تھے، مگر اس کے اس سخت خول کے اندر ایک ایسا دل دھڑکتا تھا جو صرف اور صرف علیزے کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ اپنی اس چلبلی کزن کو بے پناہ چاہنے لگا، مگر اپنی انا اور روب کی وجہ سے کبھی اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پایا۔ حویلی کا ماحول ایک روایتی مگر پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی پنجابی فیملی کا تھا، جہاں اردو کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی پنجابی زبان کی چاشنی بھی موجود رہتی۔ خاص طور پر علیزے کی پھوپھو جو کہ ہیرا اور فہد کی امی تھی، وہ غصے یا لاڈ میں خالص پنجابی کے ٹوٹکے استعمال کرتی، جس سے پورے گھر میں کہے بکھر جاتے۔ وی کڑیو تے منڈیو کیڑیاں گھلاں ہو رہیاں نے تھے، مینو بھی تے دسو، پھوپھو نے لان میں آتے ہی اپنے مخصوص انداز میں پوچھا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ نہیں پھوپھو، بس علیزے کہہ رہی ہے کہ وہ اس بار ارسلان بھائی سے سب سے زیادہ عیدی لے گی اور ہم اسے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ فہد نے فوراً مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہائے نی کڑیے، تو تے انہوں جان دی ہے نا، وہ تے پورا انگریز بن کے آیا لندن تو، او دے کولوں پیسے کڈوانا کوئی سوکھا کام نہیں، وہ تے تیرے دادے نو بھی پائی دا حساب دیندا ہے، تے تو کیڑی کھیت دی مولی ہے۔ پھوپھو نے ہنستے ہوئے علیزے کے گال کھینچے، جس پر علیزے نے منہ بسورا۔ پھوپھو آپ بھی ان دونوں کی سائڈ لے رہی ہیں؟ پھوپھو کے فون پر کسی کی کال آ رہی تھی اور وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ اسی دوران حویلی کے لان میں سعد داخل ہوا، جو ارسلان کے دوسرے چچا کا بیٹا تھا اور کچھ عرصہ پہلے حویلی رہنے آیا تھا۔ وہ حویلی میں سب کا بہت ہی پیارا اور ہمدرد کزن تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا چاکلیٹ کا باکس تھا، جسے دیکھتے ہی علیزے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ لو، حویلی کی سب سے پیاری اور کیوٹ لڑکی کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ۔
سعد نے مسکراتے ہوئے وہ باکس علیزے کی طرف بڑھایا۔ ہائے اللہ سعد، تم کتنی اچھی ہو، تمہیں یاد تھا کہ مجھے یہ والی چاکلیٹس پسند ہیں؟ علیزے نے خوشی سے باکس پکڑتے ہوئے کہا۔ واہ بھائی واہ سعد بھائی، ہمارے لیے تو کبھی کچھ نہیں لائے، اور علیزے کے لیے اتنی مہنگی چاکلیٹس، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ فہد نے مصنوعی غصے سے سعد کو چھیڑا۔ ارے یہ تو بس مجھے راستے میں نظر آ گئی تو میں نے علیزے کے لیے لے لی، کیونکہ وہ کل ان کا ذکر کر رہی تھی۔ سعد نے بڑی معصومیت اور صفائی سے جواب دیا، اور علیزے کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے ہنسی مذاق کرنے لگا۔ پودوں کی اوٹ میں کھڑے ارسلان کی مٹھیاں سعد کو علیزے کے اتنے قریب دیکھ کر اور چاکلیٹس دیکھ کر غصے اور جلن سے بھیج گئی۔ اسے سعد کا یہ انداز اور علیزے کا اس کے ساتھ بے تکلف ہونا زہر لگتا تھا۔ اسے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ روزے کی حالت میں تم سب کو کوئی اور کام نہیں ہے سوائے یہاں بیٹھ کر کہکہے لگانے کے؟ ارسلان کی بھاری اور سرد آواز سن کر سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور ہنسی مذاق کا ماحول یک دم سنجیدگی میں بدل گیا۔ کچھ نہیں ارسلان بھائی، آ جائیں، آپ بھی بیٹھیں، فہد نے فوراً سے کہا۔ ساتھ تم نے وہ فائلز چیک کر لی ہیں جو میں نے تمہیں صبح دی تھی؟ ارسلان نے ساتھ کو گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، جیسے اسے نظروں ہی نظروں میں وارننگ دے رہا۔ جی ارسلان بھائی، میں بس ابھی جا کر انہیں مکمل کرتا ہوں، سعد نے گھبرا کر نرمی سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور تم سب سارا دن بس یہاں بیٹھ کر فضول باتیں کرتے رہتے ہو، جاؤ جا کر افطار کی تیاری میں مدد کرو، گھر میں اور بھی بہت سے کام ہیں، ارسلان نے سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جس پر علیزے نے غصے سے اسے گھورا اور پاؤں پٹکتی ہوئی چاکلیٹس کا باکس لے کر اندر داخل ہوئی، جبکہ ارسلان کی نظریں دیر تک اس کے نازک وجود کا پیچھا کرتی رہیں۔ افطار سے کچھ دیر پہلے علیزے نے سوچا کیوں نہ ارسلان سے تھوڑی دوستی کی جائے تاکہ عیدی والا پلان کی راہ ہموار ہو سکے اور دوپہر والے غصے کا ازالہ بھی ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کو کھانے پینے کا بہت شوق ہے، اس لیے اس نے لاؤنج کا رخ کیا جہاں ارسلان صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ انتہائی اہم کام کر رہا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سی اہم فائلز بکھری ہوئی تھیں۔ ارسلان بھائی، آپ افطاری میں کیا کھائیں گے؟ میں سوچ رہی تھی آج آپ کی پسند کی کوئی خاص ڈش بناؤں، آخر آپ سارا دن کام کر کے اتنا تھک جاتے ہیں تو آپ کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ علیزے نے اپنے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجاتے ہوئے انتہائی میٹھی اور دوستانہ آواز میں پوچھا، اور اس کے بالکل قریب میز کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارسلان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کے معصوم اور دلکش چہرے کو دیکھا تو اندر ہی اندر مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کس لیے ہو رہا ہے، مگر اس نے چہرے پر سخت تاثرات ہی برقرار رکھے اور اسے چھیڑنے کے موڈ میں آ گیا۔ اچھا تو تم آج میری پسند کی ڈش بناؤ گے؟ ویسے تمہیں بنانا کیا آتا ہے جو مجھ سے پوچھنے آ گئی ہو؟ خیر اگر اتنی ہی ضد کر رہی ہو تو مجھے افطاری میں قیمہ بھرے کریلے کھانے ہیں، جاؤ جا کر بنا لو، ارسلان نے ایک بھویں اچکا کر انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ قیمہ بھرے کریلے؟ علیزے کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ مجھے اتنا مشکل کھانا بنانا نہیں آتا، اور روزے کی حالت میں اتنی گرمی میں کچن میں مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، تو پھر مجھ سے پوچھنے ہی کیوں آئی تھی کہ کیا بنانا ہے؟ جب کچھ بنانا نہیں آتا تو یہاں کھڑی میرا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ارسلان نے روکھے پن سے جواب دیا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ علیزے کو اس کے اس روکھے اور طنزی انداز پر شدید غصہ آیا۔ وہ تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئی تھی اور یہ وڈھایا سڑیل انسان۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی اور غصے سے واپس جانے کے لیے مڑنے لگی۔ اسی جلد بازی میں اچانک اس کا پاؤں میز کے پاس پڑے لیپ ٹاپ کی تار سے الجھا اور وہ توازن کھو کر بری طرح پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، مگر زمین پر گرنے سے پہلے ارسلان نے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اپنی مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اسے اپنے مضبوط حصار میں تھام لیا۔ ارسلان کی اچانک قربت پر علیزے کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو ارسلان کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔
چند لمحوں کے لیے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر اسی توازن بگڑنے کے دوران علیزے کا ہاتھ میز پر رکھی ان اہم فائلوں سے ٹکرایا تھا جنہیں ارسلان صبح سے بڑی محنت اور ترتیب سے سیٹ کر کے بیٹھا تھا، اور وہ ساری فائلیں بے ترتیب ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ فائلوں کے گرنے کی آواز سے ارسلان کا سہر ٹوٹا اور اس نے بکھری فائلوں کو دیکھا، اور پھر ایک دم سے علیزے کو سیدھا کھڑا کر کے قدرے غصے سے خود سے دور کیا۔ تم کوئی ایک کام بھی سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتی؟ دیکھو، میری ساری محنت ضائع کر دی۔ اب چپ چاپ بیٹھ کر یہ ساری فائلیں بالکل ویسے ہی ترتیب سے رکھو اور پھر جانا یہاں سے۔ ارسلان نے ہلکے غصے اور خفگی سے اسے حکم دیا۔ علیزے نے غصے اور خفگی سے اسے گھورا اور پھر منہ ہی منہ میں اسے کوستی ہوئی زمین پر بیٹھ کر فائلیں سمیٹنے لگی۔ کتنا کھڑوس انسان ہے، ایک تو میں گھرنے لگی تھی اور اسے اپنی فائلوں کی پڑی ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ دوسری طرف ارسلان واپس صوفے پر بیٹھ کر بظاہر لیپ ٹاپ دیکھ رہا تھا، مگر در حقیقت وہ کنکھیوں سے علیزے کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اور بکھری لٹیں اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ علیزے نے جلدی جلدی فائلیں میز پر رکھی اور ہانسی شکل بنا کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، کیونکہ اسے ارسلان کا یوں سختی سے کام کروانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ سعد جو ارسلان سے کام کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے آیا تھا، ان کے بیچ کی قربت اور تکرار دیکھ چکا تھا۔ علیزے اسے نظر انداز کرتی ہوئی وہاں سے گزر گئی اور وہ اندر آتا ہوا ارسلان کی طرف بڑھ گیا۔ افطار کی میز پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارسلان کی نظریں بار بار علیزے کی خالی کرسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے خواہ سختی کی، جبکہ علیزے اپنے کمرے میں بیٹھی ارسلان سے بدلہ لینے کی اور اسے جلانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ علیزے کا رات سے موڈ کافی خراب تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ آج ذرا اچھے سے تیار ہوگی تاکہ اس کا اپنا موڈ بھی بہتر ہو سکے اور ارسلان کو بھی احساس ہو کہ اس نے کل کتنی پیاری لڑکی کی بے عزتی کی تھی۔ اس نے ابھی شاور لیا تھا اور اس کے کالے گیلے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہلکی نیلے رنگ کا ایک بے حد خوبصورت سوٹ پہنا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا جو اس کی بڑی بڑی آنکھوں اور معصومیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر آج بہت نفاست سے تیار ہوئی تھی تاکہ اپنی خوبصورتی کا روب جما سکے۔ وہ اپنے دوپٹے کو درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی راہداری میں سعد کھڑا تھا جو اسے اس قدر حسین اور تر و تازہ روپ میں دیکھ کر بے ساختہ رک گیا۔ ماشاءاللہ، یہ رنگ تو تم پر بہت ہی جچ رہا ہے۔ سعد نے اس کے قریب آتے ہوئے کھلے دل سے تعریف کی اور اس کی نظروں میں ایک واضح پسندیدگی تھی۔ تھینک یو سعد، ویسے میں روز ہی پیاری لگتی ہوں، بس تم نے آج غور کیا ہے۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے اپنے گیلے بالوں کو جھٹکا تو سعد بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ میری ایک دوست کی بہن فیشن ڈیزائنر ہے، اس نے مجھے کچھ ڈیزائنز بھیجے ہیں، میرے تو کسی کام کے نہیں، اور میں تمہیں کچھ نئے اور زبردست ڈیزائنز دکھاتا ہوں، مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئیں گے۔ سعد نے اپنے موبائل کی سکرین آن کرتے ہوئے اسے لاؤنج کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں لاؤنج کے صوفے پر ساتھ بیٹھ گئے اور سعد اسے مختلف شلوار قمیض کے ڈیزائنز دکھانے لگا۔ اسی دوران ارسلان سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کی نظر سیدھی ان دونوں پر پڑی جو ایک ہی موبائل پر سر جوڑے بیٹھے تھے۔ ارسلان کے چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور جلن اتر آئی۔ وہ ان کے قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھ کے اور بظاہر اپنے فون میں مصروف ہو گیا، مگر اس کی پوری توجہ ان دونوں پر تھی۔ علیزے کی نظر اچانک ارسلان پر پڑی تو اس نے محسوس کیا کہ سعد کے اس سے بات کرنے پر ارسلان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا ہے اور وہ اپنے فون کو سختی سے پکڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر علیزے کے دماغ کی بتی جلی اور اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ ارسلان دراصل سعد کے اس کے قریب ہونے پر جیلس ہو رہا ہے۔ اس دریافت نے علیزے کو اندر سے ایک عجیب سی خوشی اور شرارت کا موقع فراہم کیا۔ اچھا، تو کھڑوس انسان کو جلن ہو رہی ہے، اب دیکھو میں تمہیں کیسے مزید جلاتی ہوں۔ علیزے نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر جان بوجھ کر سعد کے مزید قریب ہو کر موبائل سکرین دیکھنے لگی۔ واو سعد، یہ والا شلوار قمیض کا ڈیزائن کتنا کمال کا ہے،
تمہاری چوائس تو واقعی بہت زبردست ہے، میں تو عید پر بالکل ایسا ہی سوٹ بناؤں گی۔ علیزے نے سعد کے کندھے کی طرف جھکتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ ارسلان اچھی طرح سن سکے۔ ارسلان سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا اور غصے سے اپنا فون میز پر پٹک کر وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگا کہ پھوپھو لاؤنج میں آ گئی۔ ہائے نی کڑیے، تو اج بڑی سونی لگتی ہے مینوں لگدا ہے آج تو کسی نو پاگل کر کے چھڑیں گی، پھوپھو نے علیزے کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے خالص پنجابی میں کہا تو علیزے نے مسکرا کر ارسلان کی طرف دیکھا جو غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ پھوپھو ارسلان بھائی کو دیکھیں، صبح صبح ان کا موڈ کتنا خراب لگتا ہے، انہیں میری خوشی ہضم نہیں ہو رہی۔ علیزے نے جان بوجھ کر ارسلان کو چھیڑا۔ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ یہ کیڑے ڈیزائن ویکھی جا رہی نہیں؟ پھوپھو نے سعد کے موبائل میں جھانکتے ہوئے کہا اور ارسلان مزید غصے میں لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سعد یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کا راستہ صاف ہو رہا ہے، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی معصومیت سجائے رکھی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور حویلی کی راہداریوں میں قدرے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علیزے کچن سے پانی پی کر خوشی خوشی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور دل ہی دل میں ارسلان کے غصے والے چہرے کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی کہ اچانک راہداری کے موڑ پر ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا نازک بازو پکڑا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ علیزے نے حیرت سے دیکھا تو سامنے ارسلان کھڑا تھا جس کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا اور اس کی گرم سانسیں علیزے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت، دیوانگی اور شدید غصہ تیر رہا تھا جس نے علیزے کی ساری شرارت کو ایک لمحے میں ہوا کر دیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ یہ سب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ چھوڑے مجھے، علیزے نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے اور گھبراہٹ سے کہا۔ ارسلان نے اس کی بات سن کر گرفت مزید مضبوط کر دی اور اپنا دوسرا ہاتھ علیزے کے سر کے پاس دیوار پر ٹکاتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ اوہ، تو تمہیں وجہ بھی نہیں پتا؟ ارسلان نے اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں کہا۔ یہ تم جو صبح سے سعد کے ساتھ بتیسیاں نکال رہی ہو اور ڈیزائن دیکھنے کے بہانے اس کے ساتھ اتنی فری ہو رہی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ارسلان بھائی، وہ میرا کزن ہے، میں اس سے بات کروں یا ہنسوں، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ میں جو چاہوں گی وہ کروں گی۔ علیزے نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ترکی بترکی جواب دیا، حالانکہ اندر سے وہ ارسلان کے شدید غصے اور اچانک قربت سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں؟ ارسلان نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اپنا چہرہ علیزے کے کان کے بالکل قریب لے گیا۔ میں وہ ہوں جس کی مرضی کے بغیر تم اس حویلی میں سانس بھی نہیں لے سکتی۔ علیزے، اور کان کھول کر سن لو، سعد کے ساتھ یہ جو تم ہنسی مذاق کر رہی ہو اور اسے اپنے قریب آنے کا موقع دے رہی ہو، یہ آج کے بعد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، علیزے نے روحان سی آواز میں کہا۔ میں حکم نہیں چلا رہا علیزے، میں تمہیں تمہاری حد بتا رہا ہوں اور تمہاری حد صرف اور صرف مجھ تک ہے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ ارسلان کے ان شدید جذباتی الفاظ نے علیزے کے دل کی دھڑکنیں روک دیں اور ارسلان چند لمحے اس کی الجھی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ علیزے صبح سویرے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں دیکھ رہی تھی اور اس کا دل ایک انجانی سی میٹھی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ارسلان کا وہ دبا ہوا غصہ اور اس کا یہ کہنا کہ تمہاری حد صرف مجھ تک ہے اسے بار بار سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ آخر اس کھڑوس اور سخت گیر انسان کے دل میں چل کیا رہا ہے۔ وہ اسی کشمکش اور الجھن میں مبتلا تھی کہ ناشتے کا وقت ہو گیا اور وہ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ ناشتے کی میز پر آج کافی رونق تھی اور تایا ابا اپنے مخصوص وقار کے ساتھ چائے پیتے ہوئے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ تائی امی سب کی پلیٹوں میں ناشتہ نکال رہی تھی۔ فہد اور ہیرا میں حسب معمول کسی بات پر نوک جھونک چل رہی تھی جس پر تائی امی نے مسکراتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ وے بچیو، تسی صبح سویرے ہی شروع ہو جاندے ہو، آج عید دی شاپنگ تے نہیں جانا؟
جی تائی امی، ہم تو تیار ہیں، بس ارسلان بھائی کا انتظار ہے، فہد نے جلدی سے جواب دیا۔ اسی دوران ارسلان اپنے مخصوص روبدار انداز میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور ایک نظر علیزے پر ڈالی جو نظریں جھکائے خاموشی سے سلائس پر جیم لگا رہی تھی۔ ارسلان بیٹا، آج تم ان سب بچوں کو مال لے جاؤ، عید سر پہ آ گئی اور ان کی شاپنگ ابھی تک ادھوری ہے۔ تایا ابا نے اخبار طے کر کے میز پر رکھتے ہوئے ارسلان کو مخاطب کیا۔ جی بابا، میں انہیں شام کو لے جاؤں گا۔ ارسلان نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور اپنی چائے پینے لگا۔ رے تایا ابا، میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہوں، میری بھی عید کی شاپنگ باقی ہے اور فہد کی بھی مدد کر دوں گا۔ سعد نے فوراً بڑی معصومیت اور چلاکی سے اپنی شمولیت پکی کر لی۔ ارسلان کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور اس نے ایک سرد نگاہ سعد پر ڈالی، مگر اپنے والد کی موجودگی کی وجہ سے وہ کوئی اعتراض نہ کر سکا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ شام کے وقت جب سب مال پہنچے تو وہاں عید کی آمد کی وجہ سے بے پناہ رش اور گہما گہمی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ فہد اور ہیرا اپنی پسند کے برانڈز کی طرف نکل گئے، جبکہ سعد نے ایک بار پھر بڑی خاموشی اور چالاکی سے علیزے کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ علیزے کا دل ابھی تک ارسلان کے اس عجیب و غریب اور روبدار رویے پر الجھا ہوا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں ایک بار پھر شرارت جاگی۔ کیوں نہ آج ارسلان کے رویے کا مزید امتحان لیا جائے۔ اس نے جان بوجھ کر سعد سے ہنس ہنس کر کپڑوں کے رنگوں پر مشورے کرنے شروع کیے تاکہ ارسلان کا رد عمل دیکھ سکے۔ ارسلان ان دونوں سے چند قدم پیچھے چل رہا تھا اور اس کی نظریں مسلسل سعد پر تھیں، جو کسی سائے کی طرح علیزہ کے ساتھ چپکے ہوئے تھا اور اس کے ہر انتخاب پر خوب بڑھ چڑھ کر تعریفیں کر رہا تھا۔ علیزہ، یہ گہرا نیلا رنگ تم پر بہت جچے گا، تم اسے ٹرائی کر کے دیکھو۔ سعد نے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی دلکشی سے کہا۔ ہاں سعد، تمہاری چوائس واقعی بہت اچھی ہے، میں یہی والا لے لیتی ہوں۔ علیزہ نے سعد کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ ارسلان اچھی طرح سن سکے۔ ارسلان یہ سب مزید برداشت نہ ہوا اور وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر کپڑے پسند کر لیے تو بل کاؤنٹر کی طرف چلو، میں یہاں سارا دن تم سب کے پیچھے پیچھے گھومنے کے لیے نہیں آیا، مجھے اور بھی بہت کام ہے، ارسلان نے انتہائی کھرے اور سخت انداز میں کہا، اور پھر سعد کی طرف مڑ کر سرد لہجے میں کہا، تمہیں اپنی شاپنگ نہیں کرنی؟ علیزہ نے منہ بسورتے ہوئے ارسلان کو دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی بل کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ارسلان کا یہ آمرانہ انداز اسے ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتا، جبکہ سعد نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ارسلان کی پیٹھ کو گھورا اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ ارسلان کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے۔ شاپنگ ختم کر کے جب سب مال سے باہر نکلے تو رات کافی گہری ہو چکی تھی اور پارکنگ ایریا میں روشنی قدرے کم تھی۔ ارسلان تیزی سے چلتا ہوا جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ باقی سب بھی ہاتھوں میں شاپنگ بیگز اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ علیزہ نے جیسے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سعد نے اچانک تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور علیزہ کو سہارا دینے کے بہانے نہایت چلاکی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دھیان سے علیزہ، سعد نے بڑی ہمدردی سے کہا۔ ارسلان جو سائیڈ مرر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس کے دماغ کی رگیں دھن گئی اور وہ کسی غیر مرد کا اپنی منگیتر کو یوں چھونا کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بچپنا ہے علیزہ؟ تم کوئی چھوٹی بچی ہو جس سے چلنے کے لیے ہر وقت کسی کے سہارے اور انگلی پکڑنے کی ضرورت ہے؟ ارسلان نے غصے اور خفگی سے علیزہ کو ڈانٹا۔ اور سعد، تم بھی اسے یوں ٹریٹ کر رہے ہو جیسے اسے چلنا نہیں آتا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بیچ پارکنگ میں یہ راستہ روک کر کھڑے ہونے کا۔ جلدی بیٹھو گاڑی میں۔ ارسلان نے اپنی جلن کو ڈسپلن اور غصے کے لبادے میں چھپاتے ہوئے سعد کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ سعد نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور گڑبڑا کر بولا، ارسلان بھائی، میں تو بس اسے گرنے سے بچا رہا تھا، تم سب کا یہی مسئلہ ہے، ہر وقت بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہو، چلو بیٹھو ابھی، ارسلان نے قدرے اونچی آواز میں کہا اور واپس جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علیزہ کو ارسلان کی اس بات پر شدید غصہ آیا اور وہ منہ پھلا کر تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان کو ہر وقت اسے ڈانٹنے کا بہانہ کیوں چاہیے ہوتا ہے۔ پورے راستے گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ فہد اور ہیرا بھی حیران تھے کہ آخر اچانک سے ارسلان بھائی کو کیا ہوا۔ کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا، جبکہ ارسلان بار بار بیک ویو مرر سے علیزے کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی سب خاموشی سے سر جھکائے اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے لگے، مگر ارسلان نے علیزے کو لاؤنج میں ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ علیزے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ جب سب چلے گئے تو ارسلان آہستہ آہستہ چلتا ہوا علیزے کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اور بے پناہ غصہ رقص کر رہا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی علیزے؟ تم ہر کسی سے اتنی فری کیوں ہو جاتی ہو؟ ارسلان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے قدرے دھیمی مگر انتہائی خطرناک آواز میں پوچھا۔ وہ میرا کزن ہے اور اس نے صرف میری مدد کی تھی۔ آپ کو ہر بات میں غصہ کرنے کی عادت ہے۔ آپ میرے مالک نہیں ہیں جو ہر وقت مجھ پر اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں اور مجھے سب کے سامنے یوں بچوں کی طرح ڈانٹتے رہتے ہیں۔ علیزے کی آنکھوں سے ضبط کیے ہوئے آنسو بہہ نکلے اور اس نے روتے ہوئے بغاوت کے انداز میں ارسلان کو جواب دیا، مالک نہیں ہوں۔ ارسلان کے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ مسکراہٹ ابھری اور اس نے ایک قدم مزید آگے بڑھا کر علیزے کو سختی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بہت جلدی جان جاؤ گی علیزے کہ تم پر میرا کتنا حق ہے، اس لیے دھیان رہے کہ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ارسلان کے چہرے پر اتنی شدت اور ایک عجیب سا جنون تھا کہ علیزے کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان ان مبہم باتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ایسا کیا ہے جو واضح الفاظ میں نہیں کہہ رہا۔ ارسلان نے اس کے روتے ہوئے چہرے کو ایک گہری اور سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر اسے اسی کشمکش اور شدید الجھن کے بھنور میں اکیلا چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ علیزے وہیں کھڑی اپنے آنسو صاف کرتی رہی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی میٹھی اور پریشان کن الجھن پیدا ہو چکی تھی، جس نے اس کے معصوم ذہن کو ایک نئی سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ارسلان کے وہ دھڑکتے ہوئے الفاظ علیزے کے ذہن میں کسی خوبصورت الجھن کی طرح بس گئے۔ وہ صبح سویرے اٹھی تو چاند رات کی گہما گہمی اور تیاریوں نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ علیزے تیار ہو کر لاؤنج میں آئی۔ سب کزنز کا ٹولہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ پھوپھو جو کہ اپنے شوہر کے دبئی ہونے کی وجہ سے اس بار سارا رمضان اور عید گزارنے بچوں کے ساتھ حویلی آئی ہوئی تھی، وہ بھی صوفے پر بیٹھی افطاری اور رات کے کھانوں کی فہرست بنا رہی تھی۔ سعد نے علیزے کو دیکھتے ہی مسکرا کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی ساتھ والی کرسی خالی کر دی۔ علیزے کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے اور اسے ارسلان کی وہ سخت وارننگ یاد آ گئی جب اس نے پارکنگ میں سعد کو سختی سے ٹوکا۔ اس کے دل نے بھی گواہی دی کہ سعد کا انداز واقعی کچھ زیادہ ہی فرینک تھا، جو اب اسے خود بھی کھٹکنے لگا۔ سعد، مجھے پھوپھو کے ساتھ مل کر عید کے کپڑے استری کروانے ہیں، تم لوگ بیٹھو۔ علیزے نے انتہائی قدرتی اور منطقی انداز میں بہانہ بنایا اور سعد کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھا پھوپھو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سعد کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم بجھ گیا اور خفگی سے علیزے کو دیکھنے لگا۔ ارسلان سیڑھیاں اترتے یہ سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور علیزے کا یہ محتاط انداز اور سعد سے فاصلہ بنانا دیکھ کر اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کی وہ پرانی سختی اور ماتھے کی شکنیں ایک دم سے غائب ہو گئیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا نیچے آیا اور کزنز کے پاس رک کر ان کی باتوں میں شامل ہو گیا، جس پر سب حیران رہ گئے، کیونکہ ارسلان کا یہ خوشگوار موڈ انہوں نے بہت عرصے بعد دیکھا تھا۔ دوپہر کے وقت حویلی کا صحن لڑکیوں کے کہکوں اور چوڑیوں کی کھنک سے گونج رہا تھا۔ ہیرا اور علیزے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی ایک دوسرے کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی اور فہد پاس بیٹھا انہیں تنگ کر رہا تھا اور ان کے ڈیزائنز میں کیڑے نکال رہا تھا۔ اسی دوران ارسلان ہاتھ میں کچھ فائلیں پکڑے وہاں سے گزرا۔ اس کے ماتھے پر کچھ سوچوں کے بل تھے، مگر اس کی نظر جیسے ہی علیزے پر پڑی
تو وہ بے ساختہ اس کی طرف مڑ گیا اور قریب پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ارسلان بھائی، آپ اتنی گہما گہمی میں بھی یہ فائلیں لے کر گھوم رہے ہیں؟ آج کے دن تو کام کو بریک لگا دیں اور ہمارے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ فہد نے ارسلان کے ہاتھ میں فائلیں دے کر دوستانہ انداز میں کہا، بس کچھ پرانا کچرا ہے جسے آج حویلی سے ہمیشہ کے لیے صاف کرنا ہے۔ ارسلان نے گہری نظر علیزے کے مہندی لگے ہاتھوں پر ڈالی اور اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھوپھو جو پاس ہی بیٹھی تھی سبزیاں کاٹ رہی تھی، انہوں نے بھی ارسلان کو ٹوکا۔ وے منڈیا آج تے سال ہے لے، پھوپھو نے بھی روایتی انداز میں ڈانٹا اور پھر لڑکیوں کی طرف مڑ کر بولی، نی کڑیوں کدوں تک تھوڑی مہندی لگنی ہے، میرا بھی کوئی فیشل ویشل کر دیو، تھانوں تے بس اپنی تیاریاں دی پئی ہے۔ پھوپھو کی اس بات پر سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ ہاں پھوپھو، بس یہ علیزے کی مہندی پوری ہو جائے تو آپ کو بالکل دلہن بنا دیں گے، ہیرا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ارسلان یہ سب سن کر مسکرا رہا تھا، اس کی نظریں بار بار علیزے کے جھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر رہی تھی جو مہندی لگوانے میں مگن تھی۔ ارسلان کو یوں مسکراتا اور خود کو اتنے غور سے دیکھتا پا کر علیزے کے گال شرم سے سرخ ہو گئے اور وہ دل ہی دل میں ارسلان کی اس خاموش محبت کو محسوس کر کے الجھن اور خوشی کے ملے جلے جذبات کا شکار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلے جب چاند نظر آنے کا شور مچا تو حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علیزے نے جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر مال سے خریدا ہوا وہ گہرے جامنی رنگ کا نیا جوڑا پہنا جس پر ہلکا سا سنہری کام ہوا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو سادگی سے کھول کر سیٹ کیا اور ہاتھوں میں گولڈن چوڑیاں پہن کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں موجود ہر شخص کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ کسی پری کی طرح حسین اور دلکش لگ رہی تھی۔ ارسلان جو دادا جان کے ساتھ کھڑا کسی معاملے پر بات کر رہا تھا، اس کی نظر جیسے ہی علیزے پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر موجود بات وہیں رک گئی اور وہ مکمل طور پر ساکت ہو گیا۔ اس نے علیزے کو اس سے پہلے اتنے دلکش روپ میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں علیزے کے لیے وہ بے پناہ محبت واضح طور پر چھلکنے لگی جسے وہ ہمیشہ سختی کے پردے میں چھپاتا آیا تھا۔ علیزے نے ارسلان کی وہ گہری نظر محسوس کی تو اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ اسی دوران پھوپھو کچن سے باہر آئیں اور ارسلان کو یوں بت بنے علیزے کو تکتے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ وے ارسلان پتر، تیری تے نظر ہی نہیں ہٹ رہی، کڑی تے مینوں لگتا ہے اج آسمان تے نہیں بلکہ ساڈے لاؤنج وچ نواں چند چڑھیا ہے۔ پھوپھو نے مسکراتے ہوئے جگت لگائی تو پورے لاؤنج میں کہہ گونج اٹھے۔ ارسلان ایک دم سے گڑبڑا گیا اور شرمندگی سے کھنکھارتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ جی پھوپھو، وہ میں ذرا دادا جان سے بات کر رہا تھا۔ ارسلان نے جلدی سے بہانے کی آڑ لی اور قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں وہاں سے چلا گیا، جس پر سب کزنس نے خوب تالیاں بجائی اور علیزے کا دل خوشی سے جھوم اٹھا کیونکہ آج پہلی بار اسے ارسلان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ دیوانگی نظر آئی جس پر وہ دل ہی دل میں فخر محسوس کر رہی تھی۔ چاند رات کا ہنگامہ اپنے عروج پر تھا اور سب گھر والے لاؤنج میں اور صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ اسی بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعد نے خاموشی سے علیزے کے پاس آ کر کہا کہ دادا جان اسے چھت پر بلا رہے کسی ضروری کام کے لیے۔ علیزے جو اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں تھی بغیر سوچے سمجھے چھت کی طرف چلی گئی۔ چھت پر قدرے اندھیرا تھا اور وہاں دادا جان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ علیزے نے جیسے مڑ کر واپس جانے کا ارادہ کیا تو سعد اندھیرے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اس نے علیزے کا راستہ روک لیا۔ سعد، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہٹو میرے راستے سے۔ اور دادا جان کہاں ہیں؟ اور وہ مجھے یہاں کیوں بلا رہے تھے؟ تم نے جھوٹ بولا ہے، علیزے نے گھبراتے ہوئے اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کوئی دادا جان نہیں ہے یہاں پر، میں نے تمہیں اکیلے بلایا کیونکہ میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ علیزے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہیں یہ انگوٹھی سب کے سامنے پہنانا چاہتا ہوں اور تم منع نہیں کرو گی۔ سعد نے اپنا اصلی روپ دکھاتے ہوئے جیب سے انگوٹھی نکالی اور زبردستی علیزے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بے حد قریب آ گیا۔ سعد، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ میں سب کو بلا لوں گی۔ علیزے نے خوف اور غصے کے مارے سعد کو پوری طاقت سے دھکا دیا اور روتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ سعد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خباثت سی، اس نے آگے بڑھ کر
علیزے کو دوبارہ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے سعد کے کالر کو اتنی مضبوطی سے دبوچا کہ اس کا سانس رک گیا۔ اس سے پہلے سعد کچھ سمجھ پاتا، ارسلان کے ایک بھرپور مکے نے سعد کو زمین پر گرا دیا۔ ارسلان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور وہ سعد پر جھپٹ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے قریب جانے کی؟ ارسلان غصے سے دھاڑتے ہوئے سعد کو مارا تھا۔ سعد کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ شور سن کر دادا جان، تایا ابا اور فہد دوڑتے ہوئے چھت پر آ گئے اور اس منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ ارسلان بیٹا کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس سے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تایا ابا اور فہد نے آگے بڑھ کر ارسلان کو بمشکل سعد سے الگ کیا۔ بابا یہ شخص معصوم بننے کا ڈرامہ کر رہا ہے، یہ دراصل ہماری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ارسلان نے ہانپتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائلیں دادا جان کے ہاتھ میں تھمائیں۔ یہ ان کے تمام وہ ثبوت اور بینک کی تفصیلات ہیں جو یہ پچھلے کئی دنوں سے ہمارے کاروبار سے خرد برد کر رہا ہے، اور آج اس نے علیزے کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارسلان نے سب کے سامنے سعد کا وہ کچا چٹھا کھولا جو وہ پچھلے کئی دنوں سے جمع کر رہا تھا۔ دادا جان نے ثبوت دیکھے تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہمیں اسے یوں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی تو پولیس میں رپورٹ ہونی چاہیے، فہد نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جس پر سعد کے ہوش اڑ گئے اور وہ معافیا مانگنے لگا۔ میں اس پر پولیس کیس کر کے اپنے خاندان کی بدنامی نہیں چاہتا، لیکن آج کے بعد اس شخص کا اس حویلی میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ دادا جان نے انتہائی سخت لہجے میں فیصلہ سنایا اور فہد کو اشارہ کیا کہ وہ اسے حویلی سے باہر نکال دیں۔ جب سب لوگ سعد کو لے کر نیچے چلے گئے تو چھت پر صرف ارسلان اور علیزے رہ گئے۔ علیزے وہیں دیوار کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ ارسلان کا سارا غصہ ایک لمحے میں غائب ہو گیا اور اس کے چہرے پر بے پناہ فکر ابھر آئی۔ وہ آہستہ سے علیزے کے پاس آیا، انتہائی نرمی اور درد بھرے لہجے میں بولا، علیزے رونا بند کرو، اور وہ چلا گیا۔ جب تک میں یہاں ہوں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ارسلان کی اس قدر نرم اور حقیقت پسندانہ انداز نے علیزے کے دل کی دنیا بدل دی۔ ارسلان کی بھاری مگر درد بھری آواز میں ایک ایسا سکون اور تحفظ تھا جس نے علیزے کے اندر کے خوف کو ایک دم سے پگھلا دیا۔ علیزے نے روتے ہوئے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ ارسلان کے سینے پر رکھے اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارسلان ایک لمحے کے لیے اس اچانک اور معصوم قربت پر ساکت رہ گیا، مگر پھر اس نے انتہائی نرمی اور محبت سے اسے اپنے بازو میں لے لیا، علیزے کے گرد لپیٹے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چند لمحوں تک چھت پر صرف علیزے کی سسکیوں کی آواز گونجتی رہی اور ارسلان خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے حوصلہ دیتا رہا۔ اچانک علیزے کو اس بے پناہ قربت اور ارسلان کے سینے کی تیز دھڑکن کا احساس ہوا تو وہ ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے گال شرم اور حیا سے دہکنے لگے اور وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ علیزے نے ہڑبڑاتے ہوئے بمشکل یہ جملہ ادا کیا اور مڑ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ ارسلان وہیں کھڑا اس کے یوں شرما کر بھاگنے، اس کے معصوم انداز کو دیکھتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک انتہائی دلکش اور گہری مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علیزے کا یہ ڈر اب کسی اور ہی خوبصورت جذبے میں بدل رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب وہ مکمل طور پر اس کی ہو جائے گی۔ علیزے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی نیچے لاؤنج میں آئی تو اس کا دل ابھی تک سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے واش روم جا کر اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اپنے سرخ ہوتے گالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کو چھپا سکے۔ لاؤنج کا ماحول سعد کے جانے کے بعد کافی بھوجل اور خاموش سا ہو گیا اور سب گھر والے اپنی اپنی جگہ گمسم بیٹھے تھے۔ دادا جان صوفے پر خاموشی سے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے اور تایا با ان کے پاس کھڑے انہیں تسلی دے رہے تھے۔ اتنے میں ٹی وی پر اچانک چاند نظر آنے کا باقاعدہ اعلان ہوا۔ خاموشی کا وہ طلسم یکدم ٹوٹ گیا۔ پھوپھو جو کچن کے دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ چلو بھائی، جو ہویا سو ہویا، ہن عید دا چند نظر آ گیا ہے، سب غصہ تے پریشانی چھڈو تے ایک دوجے نو عید مبارک ہو۔ رب نے سانو ایک وڈی مصیبت تو بچا لیا۔
پھوپھو نے مسکراتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو گھر کے باقی افراد کے چہروں پر بھی سکون اور مسکراہٹ آ گئی۔ ہیرا اور فہد نے آگے بڑھ کر دادا جان اور تایا ابا کو عید مبارک کہا اور پھر سب کزنز ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ علیزے بھی پھوپھو اور تائی امی کے گلے لگی تو تائی امی نے اس کا ماتھا چوما، اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ اسی دوران ارسلان بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اس کی نظریں سیدھی علیزے پر جا کر ٹھہری جو کہ ہیرا کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ارسلان نے سب بڑوں کو عید کی مبارکباد دی اور پھر کزنز کی طرف آیا۔ فہد نے آگے بڑھ کر ارسلان کو گلے لگایا تو ارسلان کی نظریں علیزے سے ملی۔ علیزے نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور اس کے چہرے پر حیا کا رنگ بکھر گیا، مگر ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے عید مبارک کہا، جس کے جواب میں علیزے نے صرف سر ہلا کر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر خوشیوں اور چاند رات کی روایتی گہما گہمی میں بدل چکا تھا، اور ساتھ کا وہ کڑوا سچ جسے سب عید کی خوشی میں بھلا چکے تھے، وہ اور اب سب کل کی تیاریوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سب لوگ دوبارہ لاؤنج میں جمع ہوئے تو دادا جان نے ارسلان اور تایا ابا کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دادا جان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثر تھا، جسے دیکھ کر سب کزنز کی ہنسی مذاق کی آوازیں خاموش ہو گئی اور سب متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ دادا جان نے گہری سانس لی اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے بالخصوص علیزے کو مخاطب کیا۔ علیزے بیٹا، آج جو کچھ بھی ہوا اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اس حویلی کی عزت ہو، اس لیے تمہیں ایک مستقل اور مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ دادا جان کی اس بات پر علیزے کا دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر ارسلان کی طرف دیکھا جو انتہائی پرسکون انداز میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دادا جان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تم سب بچے شاید اس بات سے ناواقف ہو، لیکن ارسلان اور علیزے کا رشتہ میں نے برسوں پہلے اس وقت ہی طے کر دیا تھا جب یہ دونوں بہت چھوٹے تھے۔ علیزے بیٹا، تم ارسلان کی منگیتر ہو، اور آج کے واقعے کے بعد میں نے ارسلان سے بات کی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں کل عید کے بابرکت دن پر تم دونوں کا نکاح پڑھوانے کا اعلان کرتا ہوں۔ دادا جان کی اس اچانک اور حیران کن اعلان پر لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ علیزے کے چہرے پر حیرانی حیا تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچپن سے اس کھڑوس اور روبدار ارسلان کی ملکیت ہے جس سے وہ سارا دن لڑتی رہتی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سی خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے اتنی زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگا جیسے سب کو اس کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ تائی امی نے فوراً آگے بڑھ کر علیزے کو گلے لگا لیا اور خوشی سے روتے ہوئے اسے پیار کرنے لگی کہ ان کی پسندیدہ بچی اب ان کی بہو بننے والی ہے۔ پھوپھو نے بھی تالی بجاتے ہوئے خوشی کا بے ساختہ اظہار کیا۔ ہائے میں صدقے جاواں، میں نے تو پہلے ہی پتہ چلیا۔ چلو بھئی، ہن کل دی بڑی تیاری کرنی ہے، سارے کام چھوڑو تے ویاہ دیاں تیاریاں پھڑو۔ پھوپھو کی اس بات پر فہد اور ہیرا بھی مسکرا دیا اور انہوں نے ارسلان کو مبارکباد دینا شروع کر دی، جبکہ علیزے بس نظریں جھکائے اپنے سرخ دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں الجھاتے ہوئے اس کے دل میں محبت کے نئے گلاب کھلنے لگے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے سب لوگ کل کے اچانک نکاح کی تیاریوں میں لگ کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ علیزے اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ اور حیا کا رنگ تھا جو ارسلان کے نام کی وجہ سے آیا تھا۔ اچانک اس کے موبائل کی سکرین روشن ہوئی اور اس پر ارسلان کا میسج چمکا جس میں لکھا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت چھت کی سیڑھیوں کے پاس راہداری میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ علیزہ کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹیک کیا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں کے پاس راہداری کی مدھم روشنی میں ارسلان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کی نظریں سیڑھیوں پر ہی جمی تھی۔ علیزے کو دیکھتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور بے بسی تھی جو علیزے نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ علیزے، دادا جان آج جو بھی فیصلہ سنایا ہے وہ واقعی بہت اچانک ہے اور میں جانتا ہوں تمہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ارسلان نے قدرے دھیمی اور پرکشش آواز میں بات شروع کی۔
میں تم سے یہ پوچھنے کے لیے بے چین تھا کہ کیا تم دادا جان کے اس فیصلے سے واقعی خوش ہو یا یہ سب مجبوری میں قبول کری ہو؟ اگر تم اس رشتے کے لیے دل سے تیار نہیں ہو تو میں دادا جان سے بات کر لوں گا۔ میں تمہیں کسی بھی قسم کی زبردستی میں نہیں باندھنا چاہتا۔ ارسلان کے اس قدر نرم اور حقیقت پسندانہ انداز نے علیزے کے دل میں اس کی عزت اور محبت کو مزید بڑھا دیا۔ علیزے نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے ارسلان کی ان گہری اور منتظر آنکھوں میں دیکھا جن میں اس کے لیے دنیا بھر کی محبت سمٹی ہوئی تھی۔ علیزے کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پیاری اور شرمیلی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے کچھ بھی کہنے کی بجائے نظریں جھکا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی یہ خاموشی اور حیا سے جھکی ہوئی نظریں ارسلان کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت اقرار تھا۔ ارسلان کے چہرے کی وہ ساری بے بسی اور پریشانی ایک دم سے غائب ہو گئی اور وہ وہاں ایک انتہائی فاتحانہ اور پرسکون مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ تمہاری یہ خاموشی، یہ مسکراہٹ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے علیزے۔ جاؤ اب جا کر سو جاؤ، کیونکہ کل کا دن ہماری زندگی کا سب سے طویل اور خوبصورت دن ہونے والا ہے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا، جس پر علیزے کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور وہ تیزی سے مڑ کر مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ ارسلان دیر تک اس کے جانے کے راستے کو بے پناہ محبت سے دیکھتا رہا۔ عید کی روشن اور فرحت بخش صبح حویلی کے در و دیوار پر خوشیوں کا رنگ بکھیر رہی تھی۔ ہر طرف ایک دل فریب گہما گہمی عروج پر تھی۔ علیزے نے اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ خود بھی اپنے دلکشی پر یکدم چونک سی گئی۔ اس نے عید کی مناسبت سے نہایت نفیس کڑھائی والا وہ خاص جوڑا زیب تن کیا تھا جس کی رعنائی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ نرم قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی تو وہاں پہلے ہی کزنز کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی اور دادا جان اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے عیدی بانٹنے کے روایتی عمل کا آغاز کر چکے تھے۔ دادا جان نے فہد اور ہیرا کو عیدی دی اور پھر علیزے کو سب سے بھاری عیدی تھمائی، جس پر فہد نے حسب معمول منہ بسورتے ہوئے کہا، دادا جان یہ تو سراسر ناانصافی ہے، علیزے کو ہمیشہ ہم سے زیادہ عیدی کیوں ملتی ہے؟ تو ان بڑا ہو گیا ہے، کمایا کرتے مینو عیدی دیا کر، ایتے ساڑے گھر دیاں رونقاں ہیں، انہوں نے تو سب تو ود عیدی ملنی چاہیے۔ دادا جان نے فہد کو پیار سے جھڑکتے ہوئے خالص پنجابی میں جواب دیا۔ پورا لاؤنج کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تایا ابا اور تائی امی کے بعد آخر میں باری اس حویلی کے سب سے روبدار انسان یعنی ارسلان کی آئی، جو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک طرف کھڑا یہ سب مناظر دیکھ رہا تھا۔ ارسلان بھائی، اب آپ کی باری ہے، جلدی سے اپنی جیب ڈھیلی کریں، فہد نے ارسلان کے قریب جاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ارسلان نے بڑے سکون سے اپنی جیب سے کچھ لفافے نکالے اور باری بہاری فہد ہیرا کو تھما دیے، جنہوں نے خوشی سے ارسلان کا شکریہ ادا کیا۔ اب علیزے کی باری تھی، جس نے رمضان کے آخری عشرے میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ ارسلان سے سب سے بھاری عیدی لے کر دکھائے گی۔ علیزے نے سینے پر ہاتھ باندھے اور انتہائی چیلنجنگ نظروں سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان دھیمے اور پروقار قدموں سے چلتا ہوا علیزے کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت ناچ رہی تھی۔ یہ لو علیزے، تمہاری عیدی۔ ارسلان ایک بند اور بظاہر بھاری سا لفافہ علیزے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزے نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ فہد اور ہیرا کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے لفافہ ارسلان کے ہاتھ سے لے کر اسے کھولنے لگی۔ دیکھا تم دونوں کو میں نے کہا تھا نا، میں ارسلان بھائی سے عیدی نکلوا کر ہی رہوں گی۔ علیزے نے خوشی سے چہکتے ہوئے لفافے کے اندر جھانکا تو اس کے چہرے کی وہ ساری مسکراہٹ ایک دم سے ہوا ہو گئی۔ وہ خوبصورت لگنے والا لفافہ اندر سے بالکل خالی تھا اور اس میں کوئی نوٹ موجود نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ لفافہ تو بالکل خالی ہے۔ علیزے نے صدمے اور شدید خفگی سے بھرپور آواز میں ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارسلان کے ہونٹوں پر ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ تم نے شرط لگائی تھی کہ تم مجھ سے بھاری عیدی لوگی، مگر اس کے اندر کتنی عیدی ہونی چاہیے یہ تو تم نے بتایا نہیں تھا۔ ارسلان کے اس معصوم برجستہ جواب پر لاؤنج میں موجود فہد اور ہیرا بے ساختہ ہنس پڑے۔ اوئے ہوئے علیزے بی بی، تمہارے تو سارے دھاوے دھرے کے درے رہ گئے۔
ارسلان بھائی کو تو تمہاری شرط کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ یہ تو موئے موئے ہو گیا۔ فہد نے پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے علیزہ کو خوب تمسخر اڑایا۔ علیزہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے بالکل سرخ ہو گیا تھا اور اسے سب کے سامنے اپنا یوں مذاق اڑانا بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ دنیا کے سب سے کھڑوس انسان ہیں، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ علیزہ نے غصے سے پاؤں پٹکے اور وہ خالی لفافہ ارسلان کی طرف اچھال کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ ارسلان وہیں کھڑا مسکراتا رہا اور پھوپھو نے اسے ہلکا سا ٹوکا۔ ارسلان تو یہ کڑی نو تنگ کرنے دا کوئی موقع نہیں چھڑتا، جا ہن انہوں منا کے لیا، اج عید دا دن ہے۔ علیزہ شدید غصے میں بھری ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ کتنا ظالم انسان ہے، کل رات اتنی محبت بھری باتیں کر رہا تھا اور آج سب کے سامنے مجھے خالی لفافہ دے کر میری بے عزتی کر دی۔ میں بھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ علیزہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی اور ارسلان کو کوس رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی، جہاں اس لفافے کا ایک چھوٹا سا پھٹا ہوا حصہ رہ گیا تھا جو اس نے غصے میں اچھالا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس ٹکڑے کے اندر ایک چھوٹی سی مڑی ہوئی پرچی دبی ہوئی تھی۔ علیزہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور تجسس کے مارے اس پرچی کو کھولا۔ اس کے اندر ارسلان کے جاندار لکھائی میں ایک پیغام درج تھا: اگر اپنی اصلی اور سب سے بھاری عیدی چاہیے تو ابھی کی ابھی چھت پر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تحریر پڑھتے علیزہ کا سارا غصہ ایک عجیب سی میٹھی الجھن اور بیتابی میں بدل گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ وہ نہیں جائے گی، مگر دوسرے ہی پل اس کے قدم خود بخود دروازے کی طرف اٹھ گئے، کیونکہ وہ ارسلان سے اس بے عزتی کا حساب لینا چاہتی تھی۔ وہ راہداری سے بچتی بچاتی دبے قدموں چلتی ہوئی چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ چھت پر پہنچ گئی۔ چھت پر دھوپ کی ہلکی ہلکی تپش تھی اور دیوار کے سائے میں ارسلان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے انتہائی پرسکون اور دلکش انداز میں مسکراتا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ علیزہ کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے سب کے سامنے رسوا کر کے خالی لفافہ دے کر بعد میں پرچیوں سے منا لیں گے تو میں مان جاؤں گی؟ مجھے آپ سے کوئی عیدی نہیں چاہیے۔ علیزہ نے چھت پر پہنچتے ہی ارسلان پر غصے اور خفگی سے وار کیا اور الٹے قدموں واپس جانے لگی۔ ارسلان نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ علیزہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سیدھا ارسلان کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اپنا دوسرا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے علیزہ بی بی؟ ابھی تو تم نے اپنی شرط کے مطابق مجھ سے عیدی لینی ہے۔ ارسلان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھکتے ہوئے انتہائی مدہوش کن اور شرارتی لہجے میں کہا۔ علیزہ کی سانسیں ارسلان کی اس اچانک اور شدید قربت پر سینے میں اٹک کر رہ گئی اور اس کے گال شرم سے دہکنے لگے۔ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ علیزہ نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ارسلان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ کوئی نہیں آئے گا، اور ویسے بھی آج شام تم آفیشلی میری ہونے والی ہو، اب مجھ سے ڈرنے اور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر آہستہ سے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم نے دعویٰ کیا تھا نا کہ تم مجھ سے بھاری عیدی لوگی، تو پھر بتاؤ اس اتنی بھاری عیدی کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ ارسلان نے ایک عجیب سی دیوانگی بھرے انداز میں پوچھا۔ علیزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس کی نظریں بس ارسلان کی ان گہری آنکھوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ ارسلان نے اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی نکالی، جس کی چمک دھوپ میں اور بھی زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے علیزہ کچھ سمجھ پاتی ارسلان نے وہ قیمتی انگوٹھی علیزہ کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ تمہاری اصلی عیدی علیزہ، شرط تم جیت گئی ہو لیکن اپنا دل تم ہار چکی ہو۔ ارسلان نے انگوٹھی پہناتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں محبت کا اقرار کیا۔ علیزہ کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور اس نے اپنی انگلی میں چمکتی اس بے بہا اور قیمتی عیدی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کے آنسو تیرنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب علیزہ اپنے دلکش جوڑے اور انگلی میں چمکتی
ارسلان کی دی ہوئی اس نشانی کے ساتھ چھت سے نیچے اتری تو اس کا چہرہ خوشی اور حیا سے دمک رہا تھا۔ ارسلان بھی اس کے پیچھے پیچھے انتہائی پرسکون اور فاتحانہ انداز میں لاؤنج میں آ گیا۔ کزنز کا ٹولہ ابھی تک وہیں بیٹھا عید کی گپ شپ میں مصروف تھا، اور فہد کی نظر اچانک علیزے کے ہاتھ پر پڑی جہاں وہ ہیرے کی انگوٹھی دور سے ہی چمک رہی تھی۔ اوئے یہ کیا ہے علیزے، تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ فہد نے حیرت سے اچھلتے ہوئے پوچھا تو سب کی نظریں علیزے کے ہاتھ پر جم گئی۔ ہیرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر علیزے کا ہاتھ پکڑا اور وہ انگوٹھی دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔ واو علیزے، یہ تو بہت خوبصورت ڈائمنڈ رنگ ہے، کہیں ارسلان بھائی نے دی ہے تمہیں؟ علیزے نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی اور اس بات میں سر ہلا دیا، جس پر لاؤنج میں ایک بار پھر شور مچ گیا۔ اوئے ہوئے، ارسلان بھائی مان گئے؟ آپ کو سب کے سامنے خالی لفافہ اور اکیلے میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی؟ یہ تو بہت بڑی چیٹنگ ہے۔ ابھی تو اس بھاری عیدی کی خوشی میں سب کو ٹریٹ ملنے چاہیے، فہد نے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے علیزے کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، آج رات نکاح کے بعد میری طرف سے تم سب کو پیزا پارٹی ملے گی، اب خوش ہو جاؤ۔ ارسلان کی اس بات پر سب کزنز نے خوشی سے تالیاں بجائی اور عید کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ اسی دوران پھوپھو بھی ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اندر آئی اور یہ سارا ماجرا سن کر اپنی روایتی پنجابی کا تڑکا لگانے سے باز نہ آئی۔ ہائے میں صدقے جاواں ارسلان پتر، اج رات پیزے دے نال نال سانو تیری خوشی دا بھنگڑا بھی ویکھن نوں ملے گا۔ پھوپھو کی اس بات پر پورے لاؤنج میں کہکہے گونج اٹھے اور علیزے شرما کر ہیرا کے پیچھے چھپ گئے، جبکہ ارسلان بس مسکراتا ہوا اپنے گھر والوں کی اس خوشی اور محبت کو دل میں محسوس کرتا رہا، اور اسے اب بے صبری سے شام ہونے کا انتظار تھا جب علیزہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح میں آنے والی تھی۔ عید کا خوبصورت دن اپنی تمام تر مسرتوں اور رعنائیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈھل چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کو کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجا دیا گیا، تازہ موتیوں کے پھولوں سے سجایا، ہر طرف پھیلی پھولوں کی دل آویز مہک اور روشنیوں کا دل فریب رقص اس بات کا باقاعدہ اعلان کر رہا تھا کہ آج اس پروقار گھرانے کی سب سے لاڈلی بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنے محرم کے نام ہونے والی ہے۔ علیزے اپنے کشادہ کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی دل ہی دل میں اپنے رب کائنات کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس نے انتہائی خوبصورت اور روایتی سرخ رنگ کا عروسی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، جس پر سنہری تاروں اور دھبکے کا انتہائی نفیس اور کمال کا کام دھمک رہا تھا۔ اس کا نکھرا ہوا سراپا اور شرم سے جھکی ہوئی نگاہیں اسے سچ مچ آسمان سے اتری کوئی حور ثابت کر رہی تھی۔ ہیرا اور پھوپھو اس کے ارد گرد گھوم کر صدقے واری جا رہی تھی اور اسے مزید سنوارنے اور اس کی نظریں اتارنے میں مگن تھی۔ پھوپھو بار بار اس کے ماتھے کو چومتی اور دعائیں دیتی کہ اللہ پاک اس نازک سی بچی کے نصیب بہت چنگے کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں تائی امی کمرے میں داخل ہوئیں، علیزے کا ماتھا چوم کر اسے اپنے ساتھ نیچے لاؤنج میں لے گئی، جہاں خاندان کے تمام بڑے اور قریبی عزیز و اقارب پہلے سے ہی جمع ہو چکے تھے۔ ارسلان سفید رنگ کے انتہائی شاندار اور باوقار لباس میں ملبوس دادا جان کے پہلو میں بیٹھا تھا، اور اس کی گہری سیاہ نظریں بےتابی سے سیڑھیوں کی طرف ہی لگی تھی۔ جیسے علیزہ سرخ دوپٹے کے سائے میں حیا سے نظریں جھکائے نیچے اتری، ارسلان کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے تھم سے گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دنیا کی ساری نگاہوں سے چھپا کر اپنی اس بیش قیمت متاع کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں اتار لے۔ نکاح خواہ نے باقاعدہ خطبہ پڑھا اور پھر جب علیزے سے اس کی زندگی کے اس اہم ترین فیصلے کی رضامندی پوچھی تو اس نے دھڑکتے دل اور لرزتی آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ کر خود کو ہمیشہ کے لیے ارسلان کی محبت اور اس کی ابدی ملکیت کے سپرد کر دیا۔ علیزے کے اقرار کے ساتھ ہی حویلی کا کونا کونا مبارکبادوں اور خوشی کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ارسلان نے جب قبول ہے کہا تو اس کی بھاری اور پرسکون آواز میں چھپی وہ صدیوں کی پیاس اور والہانہ محبت وہاں موجود ہر شخص نے بڑی شدت سے محسوس کی۔ نکاح کے بعد سب نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروایا اور رسموں کا ایک خوبصورت اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسموں اور مبارکبادوں کے فوراً بعد فہد نے اپنا وہ پرانا وعدہ یاد دلایا
اور ارسلان سے پیزا پارٹی کا پرزور مطالبہ کر دیا، جس پر ارسلان نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ سب کزنز خوشی سے شور مچاتے ہوئے مل کر حویلی کے کشادہ لان میں چلے گئے، جہاں پہلے سے ہی پیزا اور کولڈ ڈرنکس کا ایک شاندار اور بھرپور اہتمام کیا گیا تھا۔ رات کی اس ٹھنڈی اور دلکش فضا میں سب کزنز خوب مستیاں کر رہے تھے، اور فہد کے نت نئے لطیفوں پر سب ہنس ہنس کر دورے ہو رہے تھے۔ اس سارے شور شرابے اور ہنگامے کے عین بیچ ارسلان اور علی سے قدرے فاصلے پر بیٹھے تھے، مگر ان کی نظریں ایک دوسرے سے وہ خاموش اور پیاری سی گفتگو کر رہی تھیں جو کبھی لفظوں کے محتاج نہیں ہوتی۔ ارسلان کی گہری آنکھوں میں آج کوئی روب یا پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف اور صرف علیزے کے لیے ایک بے پناہ چاہت اور سکون تھا۔ علیزے جب بھی چوری چھپے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھتی تو ارسلان کو خود پر ہی نگاہیں جمائے پاتی، جس سے اس کے گالوں پر حیا کی سرخی مزید گہری ہو جاتی، اور وہ جلدی سے اپنی نظریں جھکا کر دوپٹے کے کنارے کو انگلیوں میں الجھانے لگتی۔ ارسلان دل ہی دل میں اس مسحور کن لمحے کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ مان چکا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد سب لوگ تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں کی طرف جانے لگے، تو ہیرا اور فہد نے علیزے کو خوب چھیڑتے ہوئے ارسلان کے کمرے تک چھوڑا اور ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگے تاکہ ان دونوں کو تنہائی مل سکے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور حویلی میں ایک مکمل اور پرسکون خاموشی کا راج تھا۔ ارسلان جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سرخ گلابوں اور موتیا کی ملی جلی مدہوش کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا تھا۔ علیزے بستر کے عین درمیان سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی ہوئی حیا سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس کے وجود سے اٹھتی مہک ارسلان کے ہوش اڑا رہی تھی۔ ارسلان نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ارسلان کی قربت محسوس کرتے ہی علیزے کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگی اور اس کی انگلیاں گھبراہٹ سے کانپنے لگی۔ ارسلان نے بے حد نرمی اور احتیاط سے اپنے مضبوط ہاتھ علیزے کے لرزتے ہوئے ہاتھوں پر رکھے اور انہیں اپنے ہاتھوں کے محفوظ حصار میں لے لیا۔ علیزے نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھائی تو ارسلان کا چہرہ محبت کے ایک انوکھے اور گہرے رنگ سے دمک رہا تھا۔ ارسلان نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر بہت نرمی سے علیزے کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں کی اتھاہ گہرائیوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی دھیمی اور مسحور کن آواز میں بولا، تم نہیں جانتی علیزے، تم میرے لیے کیا ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک تم میری واحد سوچ اور میری واحد طلب رہی ہو، اور میں نے اپنے اس روب اور سختی کے پردے میں ہمیشہ تمہاری محبت کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہے تاکہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہ سکے۔ علیزے کی آنکھوں میں ارسلان کا یہ والہانہ اور سچا اقرار سن کر خوشی کے شفاف آنسو تیرنے لگے۔ مجھے معاف کر دینا اگر میرے کسی تلخ رویے یا غصے نے تمہیں کبھی دکھ دیا ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ارسلان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے مزید کہا۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ارسلان کے لیے وہ مکمل اعتبار اور بے پناہ چاہت تھی جس کی ارسلان کو ہمیشہ سے تلاش تھی۔ ان دونوں کے درمیان بچپن سے چلنے والی وہ ساری پرانی نوک جھونک، وہ خفگی اور وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں آج اس خوشبودار رات میں ایک بے حد خوبصورت اور اٹوٹ محبت میں ڈھل چکی تھی۔ ارسلان نے بے پناہ محبت اور عقیدت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، اور یوں ان کا یہ خوبصورت سفر تمام تر الجھنوں اور شرارتوں کے طوفانوں سے گزرتا ہوا ایک نہایت ہی یادگار انداز میں اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، جہاں محبت کا رقص جاری تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔